السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 25 مارچ ہے اور منگل کا دن، سن ہے 2020۔ کرونا، اس پر بھی بات کریں گے۔ جو کمپیریزن کریں گے دنیا کے دوسرے ممالک کا کہ پاکستان میں کیا سہولیات مل رہی ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا شور مچا ہوا ہے کہ میڈیکل ورکرز جو ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کسی حد تک یہ جائز بھی ہے کہ ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ پھر کل جو وزیر اعظم صاحب سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی، اس میں جو سوال ہوئے اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یہ سوال کیا ہونے چاہیے تھے، کیا نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس میں بڑے سینئر جرنلسٹ تھے، محمد مالک، رؤف کلاسرا، ارشاد بھٹی صاحب بھی تھے، عمران بھی، تو عادل عباسی، سعدیہ افضال، عنبر شمسی، اور ایک ڈان کی جو سابقہ ایڈیٹر ہیں عارفہ، وہ بھی تھیں اس میں، اور بڑی تفصیل سے اس میں گفتگو ہوئی۔ سوال جو تھے، جو میڈیا میں شکیل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو سوال تھے، اس پر میں نے بھی اپنا ریئیکشن دیا تھا، اور سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ کہ یہ آزادی اظہار رائے، یہ پاکستان کے آئین میں گارنٹی کی گئی ہے۔ صحافی جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز پر چاہے سوال کرے۔ سیاستدان کا یہ حق ہے کہ وہ جس طرح کا چاہے اسے جواب دے۔ جواب اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جواب نہ دے۔ اور پھر ویورز، ان کا بھی یہ بنیادی ایک حق ہے کہ کسی بات پر بھی وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر کسی صحافی کے سوال پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو کسی سیاستدان کے جواب پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح ہمارے جو سٹیزن ہیں، اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا کہیں ٹویٹ پر، تو ان کو بھی اس بات کا حق اور اختیار حاصل ہے۔ میں صرف ایک بات، یہ بڑی اچھی، یہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہے، اور یہ اس سے بہت ساری چیزوں پر لائٹ پڑتی ہے، بہت سارے پہلو کسی بھی چیز کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ جو ڈسکشن ہے اٹ آلویز برنگز بیٹر۔ لیکن اس میں ایک ہے کہ ہم لوگوں کو سرٹیفکیٹ نہیں دینے چاہیے۔ میں جانتا ہوں رؤف کلاسرا ایک بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، ان کی ہمیشہ سے ایک پوزیشن رہی ہے، ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے اور ڈرتے گھبراتے بالکل نہیں ہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا، پہلا سوال تھا، انہوں نے کر لیا، یہ ان کا رائٹ ہے، کوئی ان سے ان کا یہ رائٹ نہیں لے سکتا۔ اور یہ بات بھی میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ سوال کیا تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اس سچویشن میں ہیں، اور یہ جو ساری ان کے ارد گرد سچویشن ہے یہ ایسی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رؤف کلاسرا کو کوئی پرچی لکھ کے دے دیں اور اسے کہیں کہ یار تم جاؤ اور تم یہ سوال کرو، یا کسی لابی کو خوش کرنے کے لیے وہ سوال کریں۔ انہوں نے جو سوال کیا وہ اس پر بلیو کرتے ہیں، تو ہمیں وی شوڈ ریسپیکٹ اینی ونز اوپینین۔ اب ان کے بارے میں اگر کچھ لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نوکری کی تلاش میں ہیں، نوکری لینا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ دیٹ از ناٹ فیئر، اٹ ول ناٹ بی اے فیئر کامنٹ، اس لیے کہ رؤف کلاسرا کو ہمیشہ بڑی اچھی جابز ملی ہیں، انہوں نے وہ جابز لی ہیں اور بڑی عزت آبرو کے ساتھ وہاں پر انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ میں نے بھی، انہوں نے جو شکیل الرحمان صاحب کے حوالے سے وہ سوال کیا، وہ سوال ویلڈ ہے، لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ ٹائم شاید وہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت کرونا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور پورا فوکسڈ ہے اس پہ، اور یہ مطلب پوری دنیا کا ایک ایشو ہے، تو اگر ہم اسی پر وہ رہتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اگر رؤف صاحب نے یہ سوال کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بکے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک رائٹ تھا، انہوں نے ایکسرسائز کیا، تو میرا خیال ہے کہ اچھا جو ان پر اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ذاتی الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ محمد مالک کی ایک پوزیشن ہے اپنی، محمد مالک بھی صحافی وہی ہوتا ہے جو کنٹروورشل ہو، جس کے بارے میں کوئی لوگوں کو شکایت نہ ہو، یا یعنی شکایت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کنٹینٹ یا کوئی گفتگو ایسے نہیں کرتے جس پر لوگ اس کو رسپونڈ نہ کریں، تو وہ پھر میرا نہیں خیال کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی صحیح کام کر رہا ہے۔ محمد مالک کی اکانومی پر، انٹرسٹ ریٹ پر،
ایک پوزیشن ہے، پہلے دن سے آپ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہی بات وہ کرتے ہیں. ندیم ملک بھی آلموسٹ، میں سوری ان کا پہلے میں نام لینا بھول گیا، بہت سینئر وہ صحافی ہیں، انہوں نے بھی جو بات کی وہ اکانومی پر بات کی. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بالکل بات ہونی چاہیے. اور یہ جن صحافیوں نے سوال کیے، اگر وہ موقع کی مناسبت سے نہیں تھے اور اس موقع پر نہیں ہونے چاہیے تھے، تو لوگوں نے جو ریئیکشن دیا ہے بہت اچھا ہے، وہ تاکہ ان صحافیوں کو بھی کوئی فیڈ بیک آئے، ان کو بھی پتہ چلے کہ وہ عقل کل نہیں ہے اور وہ جو بات کر رہے ہیں شاید وہی صحیح ہے، کہ لوگ مانیٹر کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس کا یہی نظام ہے جو آزاد معاشروں میں ہوتا ہے. یہی فریڈم آف ایکسپریشن کا بنیادی مقصد ہے کہ ہر چیز پر کھل کر بات ہو، لیکن کسی کے اوپر ذاتی الزام نہ لگایا جائے. یہ بات نامناسب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس میں تشدد یا گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی بات ہے، آپ اس کا جواب دیں، کسی انداز میں بھی دیں، وہ آپ کا ایک اپنا سٹائل ہے. اینڈ بیسیکلی وہ جو ایک بات ہے نا کہ یو ارن یور رسپیکٹ بائی یور ڈیڈس، یو ارن یور رسپیکٹ بائی وٹ یو سے، یور بیہیویئر آئی مین اٹ ارنز یور رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ. تو اس ساری سچویشن میں پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کون قابل احترام ہے، کون قابل، لوگوں کے دلوں میں یہ چیز خود سے آتی ہے. تو جو سوال ہیں وہ بھی ٹھیک تھے، سوالوں پر جو ریئیکشن ہے نیگیٹو یا پازیٹیو وہ بھی ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز ایوری تھنگ از بینگ سیڈ یوزنگ ڈیسنٹ ورڈس. جو الفاظ ہیں وہ مناسب ہیں، اور جو گالی گلوچ ہے یا جو کسی پر الزام لگانا کہ تم پیسے لیتے ہو، دیکھیں پیسے لینے والے بھی تھے، صحافی بہت تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو یہ ڈیبیٹ ہے اس میں پرائم منسٹر نے بالکل بڑے، دیکھیں پولیٹیشین کا کام ہے جواب دینا، اینڈ ہی کیم آؤٹ ویری اسٹرانگلی اینڈ ہی سیڈ اٹ ویری رائٹلی کہ آپ اسے کرونا پہ رکھیں، کسی اور وقت آئیے گا میرے سے آپ بات کر لیں. تو یہ بہت ایک اپروپریٹ ریمارکس تھے، اور پرائم منسٹر نے کسی کو نہیں روکا. اور دیکھیں ایک آزادی صحافت پر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پر آزادی صحافت نہیں، تو لائیو پریس کانفرنس میں روف کلاسرا کو بلا کے، محمد مالک کو بلا کے پرائم منسٹر نے جو گفتگو کی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد اس حوالے سے کوئی معمولی سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف پریس نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے فریڈم آف پریس. یہ ثابت کیا پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس نے، اور روف کلاسرا صاحب نے شکیل صاحب کا ذکر کیا، ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا سارکیسٹکلی ذکر کیا، تو وہ ساری کی ساری بات آن ایئر گئی. کسی پیمرا نے کوئی ایڈوائزری نہیں دی کہ آپ نے ڈیلے سسٹم نہیں لگایا، کہ آپ نے اس کو بند نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں ہے. تو پاکستان میں آزادی صحافت ہے، پاکستان میں آزادی اظہار اجازت ہے. حامد میر صاحب کیا ہے جو نہیں کہتے؟ ٹویٹس دیکھ لیں آپ ان کے، کیسی بات کرتے ہیں، اپنے پروگرام میں کیسی بات کرتے ہیں. تو اب اس کو یہ کہنا ہو سکتا ہے کہ، اور یہ پرائم منسٹر نے بالکل رائٹلی کہا کہ یہاں پاکستان میں تو اتنی آزادی ہے کہ امریکہ میں تو لائبلٹی لاز اتنے سخت ہیں، اگر آپ بغیر ثبوت کے کسی سے کہیں تو وہ اتنا اس پہ فائن ہوتا ہے. اور یہ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، وہاں پر ادارے بند ہوتے ہیں، اسی لیے فائن بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لا آف لائبلٹی ہے. بغیر ثبوت کے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کو گالی نہیں آپ دے سکتے، سوال کے نام پر آپ کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے صحافیوں میں یہ عادت ہے، ہم کرتے ہیں، یہ آزادی ہے ہم میں مانتا ہوں اس بات کو. ایک بہت اچھا، اب یہ میری رائے ہے، یہ بالکل جیسے دوسرے لوگوں کی رائے محترم ہوگی، لیکن چلے میری ناقص رائے ہے. بہرحال اس پریس کانفرنس نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا. اس پریس کانفرنس نے یہ جو ایک متھ تھی یا یہ جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ جناب یہاں پر آزادی صحافت نہیں، اب عمران نے یہ سوال کیا وہاں پر، میرا دوست ہے، کہ جی یہ ڈی جی پی آر نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے تو کون، آپ نے ایک بات کی، انہوں نے ایک بات کی، تو کون لیڈ کون کر رہا ہے؟ یعنی یہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے اس سے سخت سوال نہیں ہو سکتا. آن ایئر گیا، کسی نے کوئی نہیں کسی کو روکا، ابھی تک کسی نے کوئی عمران کو پکڑ کے مارا نہیں ہے، اٹھا کے لے کے نہیں گئے، کوئی پیمرا نے کوئی پابندی نہیں لگائی کسی پہ. شکیل الرحمان کی گرفتاری پر بڑا کھل کے انہوں نے سوال کیا روف کلاسرا صاحب نے، کوئی بات نہیں ہوئی. اور ارشاد بھٹی صاحب سارکیسٹکلی انہوں نے کہا اس پہ بھی بات نہ کریں، اس پہ بھی نہ کریں، اس پہ بھی نہ کریں، کسی کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ آزادی صحافت ہے. اب لوگ جو دیکھنے والے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میچ ہو رہا ہے، تماشائی کرکٹر جاتے ہیں، شاٹ مارتے ہیں، اچھی شاٹ لگتی ہے تو بہت تالیاں بجتی ہیں، اور اگر زیرو پہ آؤٹ ہو جائے تو پھر وہ جو بڑا ہو ہا ہوتی ہے. تو اب یہ ایک میچ تھا پرائم منسٹر کا، صحافیوں کو بلایا تو اس میں اپنے اپنے سوال کیے صحافیوں نے،
اور اسی کے مطابق لوگوں نے ان کو ریئیکشن دیا. تو دونوں کو میں سمجھتا ہوں جو ہماری پاکستانی قوم ہے سوشل میڈیا پہ ان کو بھی, اور یہ جو ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں, بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے, ان کو بھی ذرا تھوڑا ضبط سے کام لینا چاہیے اور ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس کرٹیسزم کو یہ ہی اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے, اور ہر رائے محترم ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ چینلز پہ کام کرتے ہیں صرف ان کی رائے محترم ہے, نہیں. جو آدمی بھی آتا ہے یوٹیوب پہ آتا ہے, فیس بک پہ آتا ہے, ٹویٹر پہ آتا ہے, وہ اتنا ہی محترم ہے جتنا کوئی اینکر ہے, کیونکہ وہ بھی اپنا وہی میڈیم استعمال کر رہا ہے. بہرحال آئی ہوپ کہ یہ جو ڈسکشن ہے اٹ ول برنگ سم تھنگ گڈ, اور یہ بدمزگی جو ہے یہ بہت شارٹ لیوڈ ہوگی اور آگے ہم نکل جائیں گے. اب ایک چیز جو بات کل بھی ہو رہی تھی وہاں پر میٹنگ میں کہ میڈیکل ورکرز کو وہ چیزیں نہیں ملی, پاکستان میں بڑی اس پر بڑی جائز تنقید کی جا رہی ہے. تو میں نے کچھ فیکٹس چیک کیے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اٹلی میں 20 ڈاکٹر مر گئے ہیں کرونا وائرس کا فائٹ کرتے ہوئے, علاج کرتے ہوئے. وہاں پر سب سے بڑا معاملہ ہے کہ وہاں پر بھی ایکوپمنٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنی بڑے طریقے سے یہ وبا آئی ہے, یہ بیماری آئی ہے کہ اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. فرانس میں 4 ڈاکٹر مر گئے ہیں, اور آپ کو میں بتاؤں ڈاکٹرز کی ایسوسیشن نے فرانس میں جو گورنمنٹ ہے اس پر سو کر دیا کہ جناب آپ نے اور انہوں نے کیا پوائنٹ اٹھایا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ چائنا میں 2 مہینے پہلے آئی ہوئی تھی, اٹلی میں یہ 15-20 دن پہلے آئی ہوئی تھی. تو گورنمنٹ نے کیا کام کیا, گورنمنٹ نے کیا پریپیئر کیا ہے ان میڈیکل ورکرز کے لیے. تو اب امریکہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا ہے. معافی چاہتا ہوں, یہ فون بج رہا ہے, تنگ کرتا رہے گا, مجھے ذرا تھوڑی 1 سیکنڈ کی اجازت دے دیں. اب میں اس کو کیونکہ ویڈیو کو ختم بھی کرنا ہے, تو یہ پوری دنیا میں یہ ایک ایشو ہے. تو اس کو یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان بہت کوشش کر رہی ہے, بہت بہتر انداز میں کام کر رہی ہے, اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا ایشو ہے, اس پہ امریکہ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کتنا ہوگا, کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی ہر چیز کو اس طرح سے بند کر دیں کہ لوگ بھوکے مر جائیں, آپ کی اکانومی برباد ہو جائے, اور پھر اتنا نقصان ہو جائے کہ وہ ریکوری نہ کر سکے. اللہ پر بھی بھروسہ کرنا ہے, لیکن آپ نے کوارنٹائن بھی اپنے آپ کو کرنا ہے. تو یہ بڑا ایک اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی, اور اس ایشو پر مختلف رائے آتی رہیں گی. ایک چیز میں آخر میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہر رائے کا احترام کرنا چاہیے, چاہے وہ کسی صحافی کی ہے, چاہے وہ کسی شہری کی ہے, چاہے وہ کسی سیاستدان کی ہے. سب کی عزت ایک جتنی ہے, اور اگر ہم کسی کی عزت کریں گے تو وہ دوسرا ہماری عزت کرے گا. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ مزید نئے فیکٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی.